ہیلو اینڈ السلام علیکم، میں ہوں اعزاز سید عمر چیمہ کے ہمراہ پروگرام ٹاک شاک کے لیے۔ آج کے ٹاک شاک میں ہم 3 ایشوز کے اوپر بات کریں گے۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے سابق چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کے اس اعلان کے بارے میں کہ وہ 3 مختلف نشستوں سے انتخابی میدان میں اتریں گے، کیا وہ انتخابات لڑ سکیں گے؟ سب سے پہلے تو اس پہ بات کریں گے۔ پھر دوسرے نمبر پر ہم بات کریں گے بلوچستان کے علاقے تربت سے ایک احتجاج شروع ہوا ہے اور وہ احتجاج تیزی سے اسلام آباد کی طرف بڑھ رہا ہے۔ یہ احتجاج کیوں ہو رہا ہے اس کے اوپر بات کریں گے۔ پھر تیسرے نمبر پر ہم بات کریں گے ان لوگوں کے بارے میں، ان افراد کے بارے میں جو پچھلی جو پی ڈی ایم کی گورنمنٹ تھی اس کا بھی حصہ تھے اور اب موجودہ جو نگران حکومت ہے اس کا بھی حصہ ہیں۔ گو کہ احد چیمہ ان کو تو ہٹا دیا گیا ہے ان کے عہدے سے، لیکن کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو ابھی تک بدستور اس حکومت کا حصہ ہیں۔ وہ کون لوگ ہیں ان کے بارے میں بات کریں گے۔ تو بات چیت کا آغاز کرتے ہیں۔ چیمہ صاحب، عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ میں 3 جو ہے نشستوں سے الیکشن لڑوں گا، تو وہ کون کون سی نشستیں کو پتہ لگا؟ ایک میرے حال لاہور ہے، دوسری میاں والی ہے اور تیسری اسلام آباد ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا وہ الیکشن لڑ سکتے ہیں یا نہیں لڑ سکتے۔ عمران خان کو تو شاہانہ کیس میں آلریڈی سزا ہوئی ہے۔ اب ایک بات یہ بھی آتی ہے کہ ان کی سزا تو معطل ہوئی ہے۔ ان کی جو سینٹنس ہے، یعنی کہ جو ایک جیل میں جو ان کو سزا ملنی تھی وہ معطل ہوئی ہے۔ جو کنوکشن ہے، یعنی کہ ان کا یہ مجرم ثابت ہونا، وہ معطل نہیں ہوا ہوگا۔ نہیں، جو وہ اسے کہتے ہیں کہ سزا معطل ہوئی ہے لیکن سزا ختم نہیں ہوئی، یعنی کہ سزا کا جو سٹیٹس ہے وہ برقرار ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس لیے وہ نااہل ہیں، نااہل ہیں۔ تو میرا نہیں خیال کہ وہ الیکشن لڑ سکتے ہیں، اور اس بارے میں پہلے کوئی نظیر بھی موجود نہیں ہے۔ یہ بات درست ہے کہ پی ٹی آئی والوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو کنوکشن ہے اس کے ختم کرنے کی بھی اپیل کی ہوئی ہے، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے کہ وہ اس طرح سے ختم ہو جائے گی جب تک کیس سنا نہیں جاتا۔ ابھی تو سزا معطل ہوئی ہے نا، یعنی کہ ہائی کورٹ نے کوئی ایسا سنا بھی نہیں ہوا، اور اگر وہ ہوتا ہے تو اس کے بعد پھر وہ سپریم کورٹ میں جائے گا۔ سپریم کورٹ میں اگر وہ فائنالٹی کی سٹیج پہ نہیں پہنچتا تو پھر تو ٹھیک ہے، یعنی کہ سپریم کورٹ اگر ان کو کلین چٹ دے دیتی ہے۔ اب جو جس طرح میاں نواز شریف کے کیسز چل رہے ہیں تو اس میں ان کی ایک طرح سے کنوکشن ختم ہو گئی ہے۔ اب اس کنوکشن کو آگے ہائی کورٹ سپریم کورٹ میں نیب چیلنج کر سکتی ہے، جو کہ نہیں کرے گی۔ ٹھیک ہے، لیکن نواز شریف کے معاملے میں ایک اور بات بھی یاد رکھیں کہ ثاقب نثار صاحب کی عدالت میں جو سابق چیف جسٹس تھے، ان کی عدالت میں انہوں نے ایک اور کام بھی کیا تھا۔ ایک ان ریلیٹڈ آدمی جس کا کوئی لوکس اسٹینڈ آئی نہیں تھا شاید، اس نے ایک نااہلی کی تاحیات نااہلی کی ایک پٹیشن کر دی تھی سپریم کورٹ میں، اور اس پٹیشن میں جو اس وقت کی سپریم کورٹ ہے اس نے نوٹس کیے تھے ترین صاحب کو اور نواز شریف صاحب کو، یہ نہیں آئے تھے، اس میں پیش نہیں ہوئے تھے، اور پھر ان کو تاحیات نااہل قرار دے دیا تھا، تو ان کے لیے جمپ موجود ہے۔ لیکن یہ جو کیس ہے عمران خان صاحب کا، یہ ڈیفرنٹ ہے۔ یہ ڈیفرنٹ اس لیے ہے کہ پہلے تو انہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان نے توشہ خانہ کیس میں نااہل قرار دیا، الیکشن کمیشن نے جو اپنا فیصلہ کیا۔ پھر دوسرا یہ ہوا کہ وہ جو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے توشہ خانہ کے معاملے میں تحقیقات جو ہیں وہ یہاں پر لوکل جج کو دی، لوکل جج نے وہ کیس سنا اور اس میں بھی وہ انہیں نااہل قرار دے دیا۔ دو لیئرز ہو گئیں، اور تیسری معاملہ یہ ہے کہ اب وہ اپیل میں ہے ادھر، یعنی کہ سزا سسپینڈ ہوئی ہے لیکن سزا ختم نہیں ہوئی۔ ٹھیک ہے، اور چوتھا معاملہ یہ ہے کہ سائفر کیس میں ابھی شاید مجھے یہ میری جہاں تک انڈرسٹینڈنگ ہے کہ وہ سائفر کیس الیکشن سے پہلے اس کا رزلٹ بھی آ جائے گا، اس میں بھی نااہل ہو جائے گا۔ لیکن یہ ہے نا کہ وہ تو ابھی آئے گا نا، جو موجودہ سٹیٹس موجودہ صورتحال میں تو وہ کاغذات نامزدگی جمع کرا سکتے ہیں اگر یہ باقی رکاوٹیں نہ ہوتی ہیں، اور وہ کاغذات نامزدگی بھی چیلنج ہو جاتے ہیں۔ ہاں نہیں وہ ہوں گے، میں یہ بات کر رہا ہوں کہ سائفر والا کیس جو ہے اس کا تو ابھی طے ہونا باقی ہے نا کہ وہ کیا ہوگا۔ لیکن جو الیکشن کمیشن والی سزا ہے نا، وہ سزا ان کی اس ممبرشپ تک تھی جو پرانی پارلیمنٹ کی تھی، یعنی کہ اس میں اس حد تک وہ کہ بھئی جب تک یہ پارلیمنٹ موجود ہے اس ٹائم تک وہ ان پر اس کا اطلاق ہوتا تھا۔ یہ جو بعد میں جو جج ہیں، جو ہمایوں دلاور ہیں، کیا نام تھا؟ ہمایوں دلاور، ہاں۔ تو ان والی جو سزا ہے وہ اس ٹائم جو ہے ان کے لیے ایک مین پرابلم ہے۔ تو یعنی بظاہر تو نہیں لگتا، میرا خیال ہے کہ یہ عمران خان کو بھی پتا ہے کہ وہ الیکشن نہیں لڑ سکتے، لیکن وہ اس طریقے سے کہ وہ اس چیز کو ایک جو پولیٹیسائز کر سکتے ہیں وہ اس کو پولیٹیسائز کریں گے
کہ بھائی نہیں کہ مجھے الیکشن نہیں لڑنے دیا جا رہا, کوئی میرٹ ڈی میرٹ یا آگے کہ کون سی سزا مطلع ہوئی ہے یا کیا سٹیٹس ہوتا ہے یا پہلے کوئی مثال ہے یا نہیں, اتنا تو ایک عوامی لیول پہ تو یہ بات نہیں ہوتی. ایک پرسیپشن بلڈنگ کے لیے ان کے لیے چیز ہو جاتی ہے. بائی دا وے ادھر جو ٹرمپ ہے اس کے لیے بھی ادھر کولوراڈو کورٹ انہوں نے ایک فیصلہ دے دیا ہے کہ وہ جو پرائمری ہوتے ہیں ان کے ریپبلکن کے, وہ اس میں پارٹیسپیٹ نہیں کر سکتے. دیکھیں جی, کولوراڈو کورٹ کا جب فیصلہ آیا نا کہ وہ ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ نااہل ہیں, بیسیکلی انہوں نے نااہل قرار دیا, تو وہ میں جب خبر پڑھ رہا تھا تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ امریکہ کی کولوراڈو کورٹ کے جو فیصلے کے اثرات پاکستان میں بھی مرتب ہوں گے, کیونکہ ظاہر ہے پاکستان بھی بہت ساری. یہی ہے نا کہ جو پاکستانی امریکی ہیں جو ادھر امریکی حکام سے مطالبہ کر رہے ہوتے ہیں, ان کو یہ نہیں پتا کہ ادھر انہیں بھی ایک عمران خان سے واسطہ پڑا ہوا. اچھا, ویسے آپ کو بھی پتا ہوگا کہ امریکہ میں جو ٹرمپ ہیں وہ بڑے پاپولر ہیں, نہیں بہت زیادہ, وہ تھریٹ بنے ہوئے ہیں, اور وہ تھریٹ بنے ہوئے ہیں, اور یہ اگر وہ نااہل نہ ہوتے تو یہ بات یہ واضح تھی کہ جو ریپبلکنز ہیں ان کا اگلا نامنی یہ بننے جا رہے تھے. ایسے ہی ہے. یہ تو کولوراڈو کورٹ آ گیا, مجھے نہیں پتا وہ آگے اپیل کریں گے اور کتنا ٹائم لگے گا, لیکن یہ ہے کہ ابھی ان کو جمپ لگ گیا ہے, ایک فل سٹاپ وہاں پر سسٹم میں لگ گیا. لیکن ایٹ دی سیم ٹائم ایک اور دو باتیں بھی کرنی ہیں ہمیں, کہ آپ کو پتا ہے کہ سیالکوٹ میں عثمان ڈار کی جو والدہ ہیں وہ الیکشن لڑنا چاہتی تھی پی ٹی آئی کے ٹکٹ کے اوپر. ان کے گھر پہ شاید پولیس گئی ہے اور کوئی اور لوگ بھی شاید گئے ہوں گے, پولیس کا نام وہ لے رہے ہیں. اور صنم جاوید ہیں ایک خاتون جو کہ مریم نواز کے خلاف لاہور سے الیکشن لڑنا چاہ رہی ہیں, تو ان کو بھی شاید ہراساں کیا گیا ہے. تو جو چیزیں نظر آ رہی ہیں وہ یہ لگ رہی ہیں, جس طرح کہ ہم پہلے بھی کہتے رہے اپنی معلومات کی بنیاد پر کہتے رہے کہ پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ شاید میدان میں نہیں ہوں گے, ایسے ہی ہے, اور جو کینڈیڈیٹ میدان میں نہیں ہوں گے وہ شاید پھر شمالی علاقہ جات نہ بھیج دیے جائیں. نہیں وہ اگر میدان میں نہیں ہوں گے تو اپنے ووٹرز کو کس طرح لے کے آئیں ظاہر ہے گے. گھر بیٹھ کے باتیں کرنا, ٹویٹ کرنا, کوئی کسی ٹرینڈ میں پارٹیسپیٹ کرنا وہ ایک الگ بات ہے. الیکشن والے دن جا کے آپ ووٹ ڈالنے جانا, اور ایسے ماحول میں جب یہ تاثر ہو کہ اس دفعہ عمران خان کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے, تو ان کے اپنے ووٹر جو ہیں وہ بھی متاثر ہوتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں کہ جو 2008 کے الیکشن تھے, 2008 کے الیکشن میں بینظیر بھٹو مرحوم جب وہ ان کی شہادت ہوئی, شہادت سے پہلے جو ان کا ایک سروے میں جو ان کی پاپولیرٹی آ رہی تھی کہ ان کے لوگ جو کہ ان کو ووٹ دیں گے وہ کوئی تقریباً 35% آ رہے تھے. لیکن جب ان کی شہادت ہوئی ہمدردیاں اور زیادہ بڑھ گئیں, اور اس ٹائم جو ان کا اپروول ریٹ تھا کہ پیپلز پارٹی کو ووٹ دینا ہے وہ 50% سے زیادہ تھا. لیکن جب الیکشن ہوا کہ اور کوئی چیز چینج نہیں ہوئی, کہ بینظیر بھٹو کی شہادت جو ہے وہ تو برقرار ہے نا, اس میں تو کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی تھی نا, کہ ان کی ہمدردی والا ایلیمنٹ جوں آگے جب وہ پولنگ سٹیشن پہ گیا تو جو ان کو ووٹ دینے والے تھے وہ تقریباً 30% تھے. تو لہٰذا یہ جو لوگ آ کر بات کر رہے ہوتے ہیں اس میں یہ ضرور ایک سروے سے تاثر مل سکتا ہے جی کہ ان کو ایک سپورٹ حاصل ہے. آگے وہ لوگ اگر ان کو یہ جو لیول پلینگ فیلڈ کی بات ہوتی ہے تو جو ایم این ایز ایم پی ایز کے کینڈیڈیٹ ہوتے ہیں وہ یقینی بناتے ہیں کہ ہر جگہ سے ان کا ایک ووٹ کا حساب رکھتے ہیں کہ کتنے ووٹ ہمارے لوگ آئے ہیں کتنے نہیں آئے. تو اگر ان کو یہ اس طرح کا ماحول نہیں ملے گا تو ان کی جیت کیسے ہوگی؟ نہیں وہ بڑی مشکوک ہو جاتی ہے. نہیں مشکوک بھی ہو جائے گی. اور دوسری آپ نے کہا نا کہ گھر سے بیٹھ کے ٹویٹ کرنا یا سوشل میڈیا پر پوسٹ کرنا, مجھے میری جہاں تک معلومات ہے شاید سوشل میڈیا کے اوپر بھی پارشل پابندی ہم دیکھیں گے. یہ میری جہاں تک معلومات ہے اس کے مطابق یہ کہ یہ سیریسلی کنسیڈر ہو رہا ہے کہ سوشل میڈیا پر یہ الیکشن سے 1-2 دن پہلے ممکنہ طور پہ شاید یہ پابندی لگائیں گے, جو کہ اگین یہ میں نہیں سمجھتا کہ اس کو کسی بھی سطح پر سراہا جائے گا. یہ جو کام یہ ہو رہا ہے کہ الیکشن کے کینڈیڈیٹس کے گھروں پر جانا اور ان کو ہراساں کرنا, یہ بھی کوئی اچھا کام نہیں ہوا. اب دیکھیں عثمان ڈار کی جو والدہ ہے انہوں نے جو گفتگو کیا, انہوں نے خواجہ آصف پہ جو ہے نا اپنی توپوں کا رخ کر دیا ہے. حالانکہ خواجہ آصف یہ کام کرنے والے نہیں ہیں, یہ ساری دنیا کو پتہ ہے کہ خواجہ آصف نے یہ کام تو نہیں کرنا. لیکن یہ ہے کہ جو انہوں نے الزام لگایا ہے, اب آپ یہ کہہ کے دکھائیں کہ سوشل میڈیا پہ کہ یہ خواجہ آصف اس طرح کا کام نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے. اور اب جس طرح کا وہ الزام لگا رہے ہیں فرینکلی میرے تو ماننے میں نہیں آتا, اللہ کرے کہ درست نہ ہو. لیکن اگر یہ واقعی ثابت ہوا تو میں پہلا بندہ ہوں گا جو کنڈیم کروں گا. اب ادھر سے نہ ڈی پی او اس بات کو مان رہا ہے کہ اس طرح ہم نے کیا ہے, نہ خواجہ آصف مان رہے ہیں. اب یہ ہے کہ اور جب ہم ایز اے جرنلسٹ ہم بات کرتے ہیں
تو وکٹم کی بات کو ہمیں سننا ضرور چاہیے، لیکن اس کو ویریفائی کرنا چاہیے کہ یہ نہیں ہوتا کہ وکٹم کی بات جو ہے وہ حرف آخر ہوتی ہے، اس میں بعض اوقات کوئی ایک ایگزیجریشن بھی ہوتی ہے، وہ بھی ہمیں چیز کو مد نظر نہیں. یہ تو دیکھیں نا، یہ تو ساری چیزیں پتہ لگ رہی ہیں نا کہ پولیٹیکل لوگ جو ہیں وہ اپنے پولیٹیکل مخالفین کے بارے میں اس طرح نہیں کرواتے، اور اس کے واقعات ہیں وہ ایک دو نہیں، کافی سارے ہیں. صنم جاوید کا اور اس کا تو ذکر ہم نے کیا نا، عثمان ڈار کی والدہ کا، اور بھی بہت سارے واقعات ہیں جس میں جو کینڈیڈیٹس ہیں وہ شکایت کر رہے ہیں کہ جی ان کو ہراساں کیا جا رہا ہے. نہیں وہ ہراسگی الگ سے ہے، وہ ہو رہی ہے، میں وہی عرض کر رہا ہوں، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں. اور اس پہ آپ سمجھیں کہ سچے یا جھوٹے کیس جس طرح بنائے ہوئے ہیں، اس کیس میں بھی کیا ہوا ہے کہ عمر ڈار کو تلاش کر رہے ہیں. عمر ڈار جو ہے وہ اشتہاری ہے. اب وہ اس کا جرم کیا ہے، یعنی کہ زیادہ تر تو ایک پولیٹیکلی موٹیویٹڈ کیسز ہے نا، وہ اپنی جگہ پہ بات درست ہے. میں دوسری بات کر رہا ہوں جو ان کے الزامات ہیں کہ میرے کپڑے پھاڑے گئے ہیں یا اس طرح کی جو بات، وہ تو خواجہ آصف کا نام لے رہی ہے. میں یہ بات کر رہا ہوں کہ یہاں پر اس ماحول میں 2018 میں بھی یہ دیکھا نا ہم نے، لیکن یہ اس وقت ایکسیلیٹر پہ زیادہ پاؤں رکھا ہوا ہے، اس وقت زیادہ شدت ہے. بیٹا جو پھر عثمان اور عمر کا جو بڑا بھائی ہے، وہ کل اس کی بھی ایک ویڈیو چل رہی تھی، وہ جس طرح تقریر کر رہا تھا اور جس طرح گالیاں دے رہا تھا اور جو زبان استعمال کر رہا تھا، وہ لگ رہا تھا کہ، اور اینک بھی اس نے لگائی عمران خان کی طرح کی، یعنی کہ وہ پورا ایک اپنی طرف سے اس نے، دوسری تو انہوں نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس استعمال کی نا، ادھر اس نے ایک باقاعدہ وہ نقل کرنے کی کوشش کی ہے کہ میں وہی زبان استعمال کروں اپنے مخالفین کے لیے. اور انفارچونیٹلی نفرت کے بڑے ایک ووٹ بھی بڑا ہے، یہ ہوتا ہے. نفرت جو بندہ زیادہ پھیلا سکتا ہے، لوگ کہتے ہیں وہ بڑی بات ہے، بڑا قابل آدمی. نفرت کا ووٹ بڑا ہے، لیکن میں فرینکلی اسپیکنگ اس سارے معاملے میں خواجہ آصف کا جو رسپانس تھا نا، وہ مجھے بڑا سوبر لگا ہے. اس بندے نے سوبر انداز میں رسپانس کیا ہے، لیکن ایٹ دی سیم ٹائم اس کا ڈیمیج جو ہے نا، ڈیمیج زیادہ ہے ود کمپیئر ٹو رسپانس تو خواجہ آصف نے دیا ہے نا، یہ تو آپ نے دیکھا ہے. اب اس کو ایک پی ٹی آئی والے کی نظر سے دیکھیں، وہ ہو سکتا ہے وہ کہ لگتا ہے خواجہ آصف ڈر گیا ہے. مسئلہ یہ ہوتا ہے نا کہ کتنے لوگ ہیں کہ جو واقعی کوئی حقائق جاننا چاہتے ہیں. زیادہ تر یہ ہے کہ اگر آپ کی مرضی میں آ رہے ہیں تو آپ ان کی طرف چلے جاتے ہیں، اگر آپ کے مخالف آ رہے ہیں تو ان کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں. بالکل ٹھیک بات ہے. تو چلیں اگلا جو نیکسٹ اسٹیپ. ہاں، آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے پہلے بھی ایک دفعہ ذکر کیا تھا، اور وہ معاملہ ابھی بھی چل رہا ہے، اور وہ تھا تربت میں بالاچ بلوچ، مولا بخش بلوچ، ٹھیک ہے، ینگ نوجوان، اس کی ایک کلنگ ہوئی. اس کی فیملی کا کہنا یہ ہے کہ اس کو پہلے اٹھایا گیا اور لاپتہ کیا گیا، اور بعد میں اس کو مار دیا گیا، اس کی کلنگ کر دی گئی. اور پھر بعد میں ہوا یہ کہ یہ معاملہ مقامی کورٹ میں جا کے چیلنج کیا گیا ان کی فیملی کی طرف سے، بالاچ بلوچ کی فیملی کی طرف سے، اور مقامی کورٹ نے سی ٹی ڈی کا جو ریجنل آفسر ہے اس کے خلاف، اور جو پولیس آفسر ہیں لوکل ایس ایچ او جو تربت کے تھے ان کے خلاف مقدمات کا اندراج جو کیا. تو اس کے اوپر سرفراز بگٹی صاحب نے بھی، آپ کو یاد ہے کہ بڑا سخت سٹیٹمنٹ دیا تھا کہ وہ تو بیسیکلی پروٹیکٹ کر رہے تھے سی ٹی ڈی کو. ان کی تھنکنگ یہ ہے کہ جو سی ٹی ڈی کام کر رہی ہے تو اس کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. لیکن جو فیملیز ہیں وہ انہوں نے احتجاج کیا. بلوچستان، بیسیکلی یہ معاملہ بلوچستان گورنمنٹ کا ہے، اس کا فیڈرل گورنمنٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن بلوچستان میں یہ واقعہ ہوا تو اس کے اوپر احتجاج اس فیملی نے شروع کر دیا ہے. اور اس احتجاج کے دوران ہوا یہ ہے کہ بہت ساری اور فیملیز جو ہیں وہ بھی نکل آئی ہیں. چونکہ یہ جو تربت کا علاقہ ہے بلوچستان میں، یہاں پر زیادہ پائے جاتے ہیں لاپتہ افراد کا جو کیس ہے، مسنگ پرسنس کا جو کیس ہے، وہ بہت زیادہ شدت سے پایا جاتا ہے. وہ احتجاج جو ہے انہوں نے فیصلہ کیا کہ جی ہم کوئٹہ میں جائیں گے اور کوئٹہ میں جا کے احتجاج کریں گے. اب ہوا یہ کہ وہ مارچ کرتے ہوئے کوئٹہ میں پہنچے، لیکن سریاب روڈ پہ ان کو روک لیا گیا، کہا گیا جی آگے تو ریڈ زون ہے، ہم آپ کو جانے نہیں دیں گے. وہ وہاں پہ رک گئے. پھر انہوں نے وہاں پر فیصلہ کیا کہ نہیں، اب ہم اسلام آباد میں جائیں گے اور چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی جو سپریم کورٹ ہے اس کے باہر بیٹھ کے احتجاج کریں گے. اب وہ بلوچستان سے نکل کے ڈی آئی خان کے قریب ہیں، وہ ظاہر ہے جس وقت تک یہ پروگرام جائے گا تو شاید آگے بھی چلے گئے ہوں. تو معاملہ یہ ہے کہ یہ جو احتجاج ہے اب یہ اسلام آباد آ رہا ہے، اور میرا یہ خیال ہے کہ جو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہیں ان کے اوپر بہت زیادہ ذمہ داریاں بن گئی ہیں. دیکھیں ویسے اس وقت تو پرائم منسٹر بھی بلوچستان کے ہیں، لیکن ہم سب کو پتہ ہے کہ یہ جو معاملہ ہے یہ تو الیکٹڈ پرائم منسٹر نہیں حل کر سکے، نواز شریف صاحب نہیں حل کر سکے، اس سے پہلے جو پیپلز پارٹی کے پرائم منسٹرز تھے وہ حل نہیں کر سکے. شاید خاقان عباسی کے پاس تو یہ گئے تھے ملنے، منظور پشتین اور یہ سارے لوگ گئے تھے.
تو شاید خاقان عباسی صاحب نے تو اس میٹنگ میں کہہ دیا ان کو کہ دیکھیں جی یہ مسئلہ تو مجھ سے بیونڈ ہے, یہ میں حل نہیں کر سکتا. یہ منظور پشتین نے مجھے خود بتائی تھی بات. تو یہ مسئلہ ہے, ہماری اسٹیبلشمنٹ کا معاملہ ہے, وہاں پر تھنکنگ چینج کرنے کا معاملہ ہے. اب قاضی فائز عیسیٰ صاحب چونکہ ان کا ہیومن رائٹس کے حوالے سے ایک بڑا پورا سٹینس رہا ہے, کانسٹیٹیوشن کے حوالے سے ایک بڑا سٹینس رہا ہے, تو اب یہ چلتے چلتے معاملہ قاضی صاحب کے پاس آ رہا ہے. مجھے نہیں پتہ یہ کیسے کر پائیں گے. پچھلے دنوں آپ کو یاد ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں انہوں نے اور بعض اور لوگوں نے بھی کہا تھا کہ جی یہ مسنگ پرسنز کے حوالے سے کچھ عرصہ پہلے کہتے رہتے. تو وہ آصف زرداری صاحب نے بھی پچھلے دنوں ایک بڑی مسکراتے ہوئے طنز کیا تھا کہ حل کر لیں, یہ حل کر لیں. تو میرے خیال میں بڑی مشکل. اچھا ویسے اعزاز یہ جو بات ہے نا, ایک تو ان کا جو مسئلہ ہے جو ابھی حالیہ بات کر رہے ہیں, اس کا کوئی تدارک ضرور ہونا چاہیے, اور ہمیں ہماری ریاست کو چاہیے کہ وہ یہ انتظار نہ کریں کہ لوگ کوئی ٹی ٹی پی بنے اور پھر ان کے ساتھ آپ ان کا کوئی حل تلاش کر رہے ہوں افغان گورنمنٹ کے ساتھ مل کر. جو اپنے لوگ ہیں ان کا ایک ریاست پر اعتماد ہوتا ہے جو کہ ختم ہو چکا ہے. ریاست کا اور جو شہریوں کا آپس میں تعلق کوئی لوگوں کو فیل ہی نہیں ہوتا. ایسے ہی ہے کہ جیسے کوئی ایک بچہ جس کی ماں اس نے اپنی ماں ہی زندگی میں نہ دیکھی, وہ کہتا ہے کہ میں فیل ہی نہیں کر سکتا ماں والے جذبے کو. تو ادھر ریاست کا اور شہریوں کا کوئی اس طرح کا معاملہ ہے. دوسری بات, یہ جو مسنگ پرسن والا کیس ہے, یہ ایک تو ہے جو پاپولر کیس ہے. اچھا آپ گورنمنٹ سے سنیں, وہ کہتے ہیں جی کہ مسنگ پرسن کی تعداد جو ہے وہ بڑھا چڑھا کے بیان ہوتی ہے. یہ جو آپ بات کر رہے تھے آصف زرداری صاحب کی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ حل کرا لیں, میرا خیال ہے کہ یہ جو چیز ہے اس کا حل کوئی ایسی جگہ پہ, یعنی کہ جو ایک میڈیا کوریج سے دور ہونا چاہیے, کیونکہ لوگ گھبرا جاتے ہیں, اور اس کا کوئی ایک حقیقت پسندانہ حل تلاش کرنا چاہیے. یہ مسئلہ کہیں ختم ہو جائے. یہ سالہ سال سے چل رہا ہے. ہم نے جب جرنلزم شروع کی تھی اس سے کچھ 4-5 سال بعد یہ مسنگ پرسن پر لکھنا شروع ہوئے. ابھی جو ہے وہ 2023 آ گیا ہے, اور ہر دفعہ وہ معاملہ ختم ہونے کی بجائے وہ بڑھتا ہی جا رہا ہے. تو یہ بہت ہی انفارچونیٹ ہے. یہ اس سے جو اوور آل لوگوں پہ ایک زیادہ ایک بد اعتمادی پیدا ہوتی ہے اور خوف و ہراس زیادہ پیدا ہوتا ہے. وہ مصطفیٰ نواز ہے نا, جو کہ الیکشن بھی لڑ رہے ہیں, ظاہر آزاد الیکشن لڑ رہے ہیں, تو انہوں نے اپنا جو انتخابی جو پہلا سلوگن لگایا ہے نا, وہ بل بورڈز کی صورت میں وہ لگایا ہی ہے کہ ہم نا 75 سال سے دائروں کا سفر کر رہے ہیں. اور بڑا کیچی ہے یہ. مطلب اگر آپ سمجھے تو بات وہی ہے نا کہ ہم گھوم پھر کے آ رہے ہیں, کہ ابھی تک ہر حکومت آتی ہے, ووٹ لے کے بھی آتے ہیں. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ پیپلز پارٹی پہلے کسی زمانے میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ اکٹھے جب لائرز موومنٹ چل رہی تھی, اور وکلاء جو ہیں اکٹھے کہتے تھے کہ جی یہ مسنگ پرسن کا جو مسئلہ ہے یہ حل ہونا چاہیے. آمنہ مسعود جنجوعہ وہ شور مچاتی تھیں, اور سارے ان کو بڑا اپنے سٹیج پہ بٹھاتے تھے. پھر یہ ان کے گھر میں, نواز شریف صاحب ان کے گھر میں گئے تھے, ان لوگوں کے گھر میں گئے تھے, اور بہت سارا معاملات پیپلز پارٹی کے لوگ ان کے گھروں میں گئے تھے. لیکن جب پیپلز پارٹی آئی انہوں نے آ کے اقتدار میں کچھ نہیں کیا, نون لیگ آئی انہوں نے آ کے اقتدار میں کچھ نہیں کیا, بلکہ پارلیمنٹ کے اندر بحث تک نہیں ہوتی تھی اس لیکن یہ ہے کہ اس سارے عمل میں میرا جو کویسچن ہے, یا میں نے اگر اس چیز کو ایکسپلور کرنا ہو تو میں ان وجوہات کو جاننا چاہوں گا کہ یہ سارے کیوں نہیں کچھ کر سکتے. جب یہ اپوزیشن میں ہوتے ہیں اس ٹائم ان کو لگتا ہے کہ ہم اور کچھ نہیں تو سیاست کر سکتے ہیں, وہ کر لیتے ہیں. بعد میں جب وہ گورنمنٹ میں آتے ہیں تو کیا مسائل کیا آتے ہیں. ٹھیک بات ہے. میں اسی بات کے اوپر آ رہا ہوں کہ ان سب کی حکومتیں ہم نے دیکھ لی. عمران خان صاحب نے آپ کو پتا ڈرون اٹیک کے حوالے سے بڑی کیمپین چلائی تھی, اور پھر مسنگ پرسنز کے حوالے سے بڑی, یہ آمنہ مسعود جنجوعہ کو ملے ہیں عمران صاحب, انہوں نے بھی کچھ نہیں کیا. تو ہم عملی طور پر دائروں کا سفر کر رہے ہیں. یا تو ہماری جو سیاسی قیادت ہے وہ سامنے آئے اور سچ بتائے کہ جی یہ مسئلہ ہے, ہم نہیں حل کر سکتے, اور اگر یہ مسئلہ ہے تو یہ کیوں ہے, اس کا سلوشن کیا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہماری سوری ٹو سے سیاسی جماعتیں وہ بھی سچ نہیں بول رہی, سچ بھی نہیں بول رہی. اور میرا خیال ہے کہ ایک تو ان کو پاپولر سلوشن نظر نہیں آ رہا, اور دوسرا ان کی ترجیحات میں یہ کوئی سر فہرست بھی نہیں ہے. بالکل ٹھیک بات. جو باتیں ان کی ترجیحات میں ہوتی ہیں ادھر ان کو گالیاں بھی کھانی پڑے نا, وہ کر لیتے ہیں کام. آپ دیکھیں نا کہ بلاول بھٹو یہ گئے تھے, ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان نے لاہور میں جو کیا تھا, تقریب کی تھی, اور اس میں یہ وہی والی تقریب ہے جس میں اعظم نذیر تارڑ اپنی وزارت کھو بیٹھے تھے. وہاں پر بلاول کے خلاف نعرے بازی ہوئی تھی اسی معاملے کے, وزیر خارجہ تھے. تو کیا آ کے بلاول صاحب نے معاملہ حل کر لیا, یا شہباز شریف نے یا باقی جماعتوں نے معاملہ حل کیا؟ نہیں کیا. اختر مینگل صاحب وہ اسی حکومت کا, پرانی حکومت کا حصہ تھے, کیا انہوں نے معاملہ حل کیا؟ نہیں کیا. وہ تو بلکہ ناراض ہو گئے کہ جی ہمارا تو مسئلہ نہیں حل کیا جا رہا. اختر مینگل بھی ویسے میرا خیال سیاست ہی کرتے رہے ہیں.
جب بھی انہیں کوئی ایشو آتا ہے نا کہ کوئی 2-4 بندوں کا ایشو آتا تھا, پھر وہ مسنگ پرسن کے معاملے پہ چلے جاتے تھے, وہ مسائل حل ہو جاتے تھے, پھر وہ کہتے تھے کہ میں کوئی اتنی, ویسے انہوں نے کوئی بڑی جاندار قسم کی ایفرٹ انہوں نے کوئی نہیں کی. تو میں تو یہی کہہ رہا ہوں کہ یہ سارے لوگوں نے جب ان کے پاس پاور آئی تو اس معاملے کو آگے نہیں بڑھایا. تو آگے نیکسٹ پہ چلیں. ہاں آگے یہ وہ ہم نے احد چیمہ کے بارے میں تو بات کی نا. ہاں یعنی کہ احد چیمہ صاحب جو ہیں ان کا کل سے مطلب کیا ہے, گزشتہ روز نہیں مطلب یہ ہے کہ منگل, جی ہاں منگل کو الیکشن کمیشن نے ان کو آرڈر کر دیا کہ ان کو جو اسپیشل اسسٹنٹ ہے نا, جی یہ ایڈوائزر ہیں, وہ ایڈوائزر ٹو پرائم منسٹر آن اسٹیبلشمنٹ افیئرس, اسٹیبلشمنٹ سویلین اسٹیبلشمنٹ, تو ان سے ہٹایا جائے کیونکہ انہوں نے شہباز شریف کے ساتھ سرو کیا ہوا ہے. بیسیکلی ایک پٹیشن فائل ہوئی تھی جو ان کے بارے میں بھی تھی, کوئی فواد حسن فواد صاحب کے بارے میں بھی تھی, ان کا معاملہ مؤخر ہو گیا ابھی. اب یہ ہے کہ اس دوران اور لوگ بھی ہیں کہ جنہوں نے شہباز شریف کی گورنمنٹ میں بھی سرو کیا ہوا ہے اور جو ابھی بھی سرو کر رہے ہیں, لیکن ان کی طرف توجہ نہیں جا رہی. اب ان میں سے کون سے ہیں؟ 2 لوگ ہیں. ایک جواد سہراب ہیں, وہ شہباز شریف کے ساتھ بھی اسپیشل اسسٹنٹ ٹو پرائم منسٹر تھے. ڈاکٹر جہاں زیب بھی تھے نا میرے خیال میں, ان کی طرف میں آتا ہوں. اچھا. اور دوسرے جو تھے وہ فہد ہارون, وہ جو ڈیجیٹل میڈیا کے حوالے سے, ہاں وہ بھی اسپیشل اسسٹنٹ ٹو پرائم منسٹر اس ٹائم بھی تھے, اور وہ بعد میں پرائم منسٹر کاکڑ کے ساتھ بھی ہیں. جو آپ ڈاکٹر جہاں زیب کی بات کر رہے ہیں نا, ڈاکٹر جہاں زیب جو ہیں ان کو پلاننگ کمیشن کا ڈپٹی چیئرمین بنایا گیا. عام طور پہ زیادہ تر یہی ہوتا ہے کہ کوئی منسٹر ہوتا ہے, لیکن یہ پہلے عمران خان کے ٹائم پر بنایا گیا, پھر آگے ان کو کنٹینیو کیا شہباز شریف نے, پھر جو ہے یعنی کہ شہباز شریف کا اور احسن اقبال صاحب کا ان کو منسٹر بنایا ہوا تھا پلاننگ کا, ان میں اور ڈاکٹر جہاں زیب میں کوئی اختلاف ہو گیا. ڈاکٹر جہاں زیب نے اس ٹائم ریزائن کر دیا شہباز شریف کے دور میں. اب جو کاکڑ کیبنٹ ہے یا کاکڑ گورنمنٹ ہے, اس میں آ کے انہیں دوبارہ سے وہ ڈپٹی چیئرمین بنایا گیا. اب یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ انہوں نے اس ٹائم ریزائن کر دیا تھا, دوسرا یہ ہے کہ یہ ادروائز اس طرح سے کوئی سیاسی عہدہ آتا نہیں ہے. ہاں اگر اس کو اسٹریچ کرنا چاہے تو ہم کر ضرور سکتے ہیں جی, کہ ڈیولپمنٹ کے ریلیٹڈ ایشوز ہیں. اب جو SIFC ہے اس کو بھی وہی ہیڈ کر رہے ہیں, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ ایک ان کا کاؤنٹر آرگومنٹ یہ آئے گا جی کہ میں نے تو شہباز شریف کے دور میں ریزائن کیا تھا, مجھے تو انہوں نے دوبارہ رکھا ہے, تو لہٰذا میرا دوسروں سے اتنا کو فرق برقرار رکھا جائے کہ میں نے اس ٹائم استعفیٰ دیا تھا. اب یہ ہے کہ کویسچن یہ ہے کہ کیا الیکشن کمیشن ان پر ایکشن کیوں نہیں لے رہا. اس کا 2 اور نام بھی ہیں. کون سے 2 اور نام بتائیں. رمیش کمار جو ہیں, جو عمران خان صاحب کے دور میں تھے, ان کو PTI میں تھے, پھر وہ بعد میں PTI چھوڑ گئے, پھر شہباز شریف صاحب کے دور میں آ کے ان کو انہوں نے فیڈرل منسٹر کے برابر کا عہدہ دیا تھا. طاہر اشرفی صاحب جو ہیں وہ بھی تھے, عمران خان صاحب کے ساتھ بھی اسپیشل ایڈوائزر تھے, ود دا اسٹیٹس آف منسٹر تھے, شہباز شریف صاحب کے دور بھی تھے, اور ابھی بھی ان کا کوئی نوٹیفیکیشن نکلا ہوا ہے. نہیں ابھی وہ ہیں طاہر اشرفی, جی ابھی بھی کوئی ان کا نوٹیفیکیشن نکلا ہوا ہے. تینوں ہیں. نہیں یہ کو کیبنٹ وغیرہ میں ہیں وہ, جی ود اسٹیٹس آف منسٹر, ان کو منسٹر کی وہ ساری. اور رمیش کیا ہے, ان کو بھی حال میں اسٹیٹس آف منسٹر ہی دیا گیا ان کو, اسٹیٹس منسٹر. لیکن آلدو کہ یہ الیکٹڈ لوگ نہیں ہیں, نہ ان کا الیکشن سے کوئی تعلق ہے, نہ یہ الیکشن کے اوپر کوئی اثر انداز ہو سکتے ہیں, یہ بھی بات درست ہے. اچھا اس دوران ایک اور ڈیولپمنٹ ہے اس کے ریلیٹڈ ہی, لیکن اس سے ہٹ کے ذرا, کہ اب جو ڈپٹی کمشنر لگائے ہیں, ڈپٹی کمشنر جو ہے وہ ایک یہ بھی اب اس کے لیے بھی امپارٹنٹ ہے کہ وہ نیوٹرل آدمی ہو, کیونکہ اس نے ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر ہونا ہے. اب جو وزیر آباد میں ڈپٹی کمشنر لگے ہوئے ہیں, ان کا نام ہے عمر فاروق وڑیچ. اچھا ٹھیک ہے. اچھا عمر فاروق وڑیچ جو ہیں ان کے والد, اچھا وہ پہلے PMLN کے MPA بھی ہیں, ٹھیک ہے, گجرانوالہ سے, ٹھیک بات, اور ابھی وہ دوبارہ سے ٹکٹ کے امیدوار بھی ہیں. ٹھیک ہے, تو ان کی ایک سیاسی وابستگی وہ بن جاتی ہے. یعنی کہ وہ مجھے یہ پتا چلا ہے کہ کل کوئی لاہور میں کوئی اوتھ ٹیکنگ ہوئی ہے, کہ جس میں تمام جو ڈپٹی کمشنرز ہیں ان سے ایز اے ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر انہوں نے اوتھ لیا ہے کہ آپ کوئی ایمانداری کا مظاہرہ کریں گے. تو اس میں ان کو شامل نہیں کیا گیا, یعنی کہ یہ بات ابھی کنفرم نہیں ہے, یعنی لیکن یہ ابھی چل رہی ہے بات. اچھا انہوں نے حلف نہیں لیا, یعنی کہ ہاں, یعنی کہ یہ میں نے سنا ہے, یعنی کہ لیا نہیں گیا. ٹھیک ہے, اب مجھے یعنی کہ ابھی یہ کوئی یہ بات ہے, آئی ڈونٹ نو, لیکن یہ ہے کہ اگر ایسا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یا تو یہ بھی ایک نیا پریسیڈنٹ ہوگا کہ ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر ہر جگہ پہ DC ہیں. تو اگر اس وجہ سے
حلف نہیں لیا گیا تو پھر ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر کون ہوگا؟ بالکل ٹھیک تو یا پھر یہ ہے کہ ان کو ہٹائیں گے. نہیں ایک اور بھی جاتی ہے چیمہ صاحب, وزیر آباد میں عمر فاروق وڑائچ صاحب ہیں, وہاں پہ عمر فاروق چیمہ صاحب ہونے چاہیے. ہاں کیونکہ وہ آپ کا نہیں, عمر فاروق چیمہ اصل میں ڈپٹی کمشنر ہے کوئی نہیں ہے نہیں, تو چلے کوئی چیمہ لگا دیں. تو میرے حال میں اور کوئی بات تو نہیں, ٹھیک ہے. یہ پروگرام ہے جناب آج کا, امید آپ کو پسند آیا ہوگا. آپ نے ہم سے اگر رابطہ کرنا ہے تو talkshock777@gmail.com پہ کیجیے, اور اگر آپ نے کمنٹ دینے ہیں, کوئی رائے دینی ہے اچھے یا برے, تو وہ کمنٹ باکس اوپن ہوتا ہے تاکہ سارے لوگ پڑھیں, وہاں پر دیجیے. ہمیں اجازت دیجیے.